بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی 9 مئی پر پورا جواب آیا تو دوسری طرف سے جواب شکوہ بھی آ گیا۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ دوسری جانب گہما گہمی عدالتوں میں بھی ہے، یعنی عدلیہ میں بھی عطن اللہ کہتے ہیں مداخلت ہوئی، اور قاضی صاحب کہتے ہیں اگر مداخلت برداشت کرنے بیٹھے ہوئے مصلیحت کا شکار ہے تو گھر چلے جائے۔ وہاں بھی گہما گہمی ہے، وہاں سے بھی کچھ نہ کوئی رزلٹ آنے والا ہے۔ اور وہ جو تھا معاملات ترامیم کے حوالے سے، تو وزیر قانون کہتے ہیں صرف عدلیہ کے لیے ترامیم نہیں کی جا رہی، بلکہ تمام محکموں میں عمر بڑھائی جا رہی ہے تاکہ پینشن کے معاملات میں کچھ سہولت حاصل کی جا سکے۔ اس لیے تمام محکموں میں یہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ اب معاملات ہے کہ عمران خان گئے سے شیر افضل مرود گئے ملنے اڈیالہ جیل، ملاقات ناممکن ہوگی۔ کیوں؟ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور مریم نواز کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور پنجاب اسمبلی سے استعفے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر یہی نہیں، فاروق نائک نے نعرہ مستانہ بلند کیا، حد ادب، یہ کیا کہانی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ مسلم لیگ نون سے ایک استعفیٰ آ گیا۔ یہ تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان اور شیر افضل مرود کی ملاقات ناممکن کیسے ہوئی؟ مختلف چینل نے شور مچا دیا کہ عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا، اور ہوا بھی کوئی ایسا ہی۔ اڈیالہ جیل وہ گئے، ملاقات نہیں ہوئی، 6 افراد سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کی وجوہات شیر افضل مرود بتاتے ہیں ایک ٹویٹ میں کہ جناب میں تنہائی میں ملنا چاہتا تھا، خان صاحب بھی مجھ سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے، اڈیالہ جیل نے انتظام نہیں کیا۔ تو اس کی گواہی سپرنٹینڈنٹ جو ہے اڈیالہ جیل اسد بڑائے وہ دے سکتے ہیں۔ تو اب ملاقات ہوگی اگلے دن عدالتی یعنی سماعت کے دوران۔ اچھا، اس پہ بڑا بات کا پتنگڑ بنا کہ عمران خان سے ملنے سے انکار کر دیا اور یہ وہ، لیکن اب شیر افضل مرود نے وضاحت کی۔ اسی طرح 9 مئی پہ جو ڈی جی ISPR ہے، جنرل جو ہے میجر جنرل احمد شریف، انہوں نے بڑے صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیا کہ جناب معافی کوئی نہیں، یہ ریاست کے خلاف سب کچھ ہے، یہ قوم کا مقدمہ ہے، یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے جس نے 9 مئی کیا کرایا۔ اور پھر انہوں نے کہا جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں ابہام ہو یا تمام ثبوت موجود ہیں۔ تو جناب شام کو دوسری پارٹی سامنے آ گئی کہ جناب ثبوت لائیں، CCTV کی جو فوٹیج ہے وہ غائب کس نے کی، اور جوڈیشل کمیشن نے اگر وہ 2014 کا تحقیقات کرنی ہے تو پھر انہوں نے کہا مزید بھی تحقیقات کی جائے۔ یعنی ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ جناب پھر دیکھنا پڑے گا 2014 کا دھرنا کیا تھا، PTV پہ حملہ کس نے کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کس نے کیا، تو اس کے مقابلے پہ وہ بھی آگے جواب شکوہ کہ جناب خالی یہ نہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا حکومت کس نے گرائی عمران خان کی، سائفر کیوں آیا، کیا ہوا، سائفر کیس کیا، اور باقی معاملات مقدمات کیسے بنے۔ پھر فروری میں جو الیکشن ہوئے، اس فروری کو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس کا رزلٹ کس نے چوری کیا، اور کس نے ہاروں کو جتایا، اور 45 اور 47 فارم کا مسئلہ کیا ہے۔ کیوں کہ پہلے الیکشن راولپنڈی کے یعنی جو کمشنر جو تھے انہوں نے متنازع بنا دیا تھا۔ اب کاکڑ صاحب نے بھی کہہ دیا جی اگر میں نے نام لیا 45 فارم کا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ثبوت سامنے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کرو تحقیقات جہاں سے کریں، جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ یعنی دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ابھی سدھرا نہیں، نہ سدھرتا نظر آ رہا ہے، بلکہ معاملات آگے مزید گمبھیر ہوتے لگ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ فاروق نائک نے جو نعرہ مستانہ بلند کیا کہ حد ادب، وہ کیا ہے؟ وہ جناب یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ کیس تھا، صدر صاحب کے خلاف بھی، یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی، آپ کو پتہ ہے، اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی۔ اس میں فاروق نائک آصف زرداری صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ جناب آصف علی زرداری ہیں صدر پاکستان،
ان کو استثناء حاصل ہے، لہذا حد ادب نہیں بلانا جب تک صدر نے. اب آپ کی اور میری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ جو مسئلہ ہی کچھ نہیں تو اس میں آنے میں کیا تھا. صدر صاحب بھی ایک نئی روایت بناتے ہیں اور آصف زرداری بہت سی روایتیں بنائی ہیں، لیکن بہرحال جو بہتر انہوں نے سمجھا حکمت عملی اپنائی. انہوں نے کہا نہیں جناب استثناء حاصل ہے تو بس بات سے گل کرنا حال ہی نہیں. اور پہلے بھی یہی تھا کہ جب وہ صدارت سے فارغ ہوئے تھے تو اگلے دوسرے تیسرے دن وہ عدالت میں پہنچ گئے تھے. تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں جو ہے یہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ صدر صاحب نے اپنے وکیل کے تھرو کہہ دیا حد ادب یہ استثناء حاصل ہے، وچ نہیں آنا. اب بات کرتے ہیں آپ کو کہ ایک استعفیٰ آ گیا مسلم لیگ نون کا. وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ استعفیٰ یہ ہے کہ وہ ایک شازیہ صاحبہ ہیں، کیا کہتے ہیں کے پی کے کی شازیہ اورنگزیب. شازیہ اورنگزیب نے استعفیٰ دیا. اور کیوں دیا؟ انہیں نے رد عمل ہے ان کا امیر مقام کے خلاف. انہوں دی اور کہتے ہیں 751 ہے تو بھائی ان کا آپس میں کوئی پھڈا ہے. اس بیس پر انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا مسلم لیگ سے اور کہا جناب میں مزید نال نہیں چل سکتی، یعنی مجھے چھوڑے. تو یہ معاملات اس طرح ہو گئے. اب ان کا بھی انکار ہو گیا. اب اگلی بات کرتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مریم نواز کے خلاف عدم اعتماد. یہ دعویٰ کیا ہے پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہے احمد خان بچر، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اگر ذمہ داروں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تو ہم عدم اعتماد لے آئیں گے. 60 افراد ان کا دعویٰ ہے کہ 60 افراد مسلم لیگ نون کے جو ہے منتخب لوگ وہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ بھی مختلف رائے رکھتے ہیں. لہٰذا ہم عدم اعتماد لے آئیں گے اور ان کی چھٹی کرا دیں گے. لیکن دوسری جانب ایک اور کہا ہے کہ جناب عمران خان کی اگر رہائی نہیں ہوتی تو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دینے کو تیار ہیں. یعنی دم دمہ دم دم مست کلندر والی بات ہے. پوزیشن ایسی ہے کہ ہر طرف جو ہے نا شور مچا ہوا ہے کہ جناب ان کو فیصلہ کن مراحل میں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو احمد بچر نے یہ کہہ دیا کہ ہم 2 ماہ کے بعد مریم نواز کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں. بظاہر نظر نہیں آتا ایسا، چاہے آپ حمایتی ہیں چاہے آپ مخالف ہیں، بظاہر جو ہے وہ ایسا نظر نہیں آ رہا. لیکن سیاست تو سیاست اور سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. لہٰذا سوچا تو جا سکتا ہے کہ صاحب نہ. اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں نے اشارہ کرنا ہے تو ایسے الٹا دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں خوب کہ وہ کہاں کی بات کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ ہے ان کا کہ 60 افراد مسلم لیگ نون کے ان کے مخالف ہو گئے. یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ کیا ایسا ہے بھی یا افواہیں ہیں. تو معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال جو اٹ کھڑکا لگا ہے نا، یعنی 9 مئی کے حوالے سے وہ سال تو گزر گیا، بڑی دیر ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ جناب عدالتیں جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ ہیں اور فیصلہ ہوا ہے، سزا ملے گی. جنہیں نے منصوبہ سازی کی ان کو بھی ملے گی. شواہد بھی موجود ہیں. پھر اس میں انہیں پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں دکھائی ہوئی، فوٹیج بھی دکھائی، جیسے مراد سعید کی دکھائی کہ جہاں جہاں بتایا گیا وہاں وہاں جانا ہے. اعجاز چودھری کی دکھائی گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلیں. یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں دکھائی بھی. تو دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ بھاجی ایسی تو پکے پیری ہیں، چھڈنا ایسی کوئی نہیں. تو اسی بات سکتے تھے آ جاؤ. پھر جوڈیشل کمیشن وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بنوا رہے، نہ بنا رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے. اس لیے کہ جوڈیشل کمیشن تو وہاں بنایا جاتا ہے جہاں کوئی ابہام ہو. یا تو ابہام ہی کوئی نہیں، تمام شواہد موجود ہیں. اسی طرح دوسری جانب سے دعویٰ یہ ہے کہ جناب شواہد ہے تو لے آؤ، پھر سامنے لائیں اور وہ سی فوٹیج بھی لائیں سامنے اور ہم بھی سامنا کرنے کو تیار ہیں. تو اب یہ تہ پٹاس جو ہے اس میں تھوڑا سا یعنی بارود جو ہے نا اس میں چنگاری موجود ہے اور یہ کسی وقت بھی دھماکہ بن سکتی ہے. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.